نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ألست بربكم قالوا بلى صدق الله العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع یہ ہے جو ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا چاہیے. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہمیں اس کا لاج بھی رکھنا چاہیے اور اس کو پورا بھی کرنا چاہیے. میرے دوستو، آپ نے اس معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بڑے آدمی سے ہم نے وعدہ کیا ہو تو کوشش کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے اپنے خالق سے وعدہ کیا تھا جس کو ہم بھلا چکے. یہ بتاؤں کہ اللہ نے قرآن مجید میں 3 مقامات میں مختلف لوگوں سے وعدہ لیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 3 مقامات میں 3 مختلف لوگوں سے وعدہ لیا. سب سے پہلے کا ذکر 3 پارے میں آتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. سب سے پہلا وعدہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، ورنہ اس سے جو سب سے پہلا وعدہ جو ہوا تھا جس کا ذکر اللہ نے 9ویں پارے میں ذکر کیا کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو نکالا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو اولاد پیدا ہونی تھی، اس اولاد کو، ان کی ارواح کو اللہ نے وجود دیا، اور پھر حضرت آدم کی اولاد کی جو آگے اولاد پیدا ہونی تھی، اللہ نے انہیں وجود دے کر ایک اقرار نامہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو اس نے یہ کہا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ کیوں نہیں، تمہارا رب ہے. تو اللہ نے اس موقع پر فرشتوں سے کہا تم گواہ رہنا. روایات میں آتا ہے اللہ نے کہا وَشْهُدُوا،
گواہ بنو۔ فرشتوں نے کہا کہ شہیدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تمام ارواح نے عالم ارواح پہ اللہ سے وعدہ کیا، آپ کی روح نے بھی کیا تھا، میری روح نے بھی کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ربا دنیا میں جا کر تیری مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وعدے کا خیال اور لاج رکھنا چاہیے جس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ اب ہماری ارواح نے جو وعدہ کیا تھا کیا ہمیں یاد بھی ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہاں میرے کانوں میں ابھی تک وہ آواز گونجتی ہے کہ جب اللہ نے وعدہ لیا تھا تو میری روح نے کہا تھا قالوا بلا، ابھی تک میری روح نے جو جواب دیا تھا الست بربکم کا، اللہ کی قسم ابھی تک میرے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے۔ اسی طرح بزرگوں میں سے سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آواز میرے کانوں میں بھی گونجتی ہے جب میری روح نے کہا تھا قالوا بلا، ابھی تک مجھے وہ آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح ابن عربی نے لکھا رحمہ اللہ تعالی نے، ابن عربی فرماتے ہیں میری روح نے جب کہا تھا قالوا بلا، وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے حضرت انسان سے یہ وعدہ لیا تھا اپنے ربوبیت کا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ میری اللہ نے اپنی ربوبیت کا سب سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں۔ اب تو لوگ رب کے وجود کے منکر بن چکے ہیں، رب بھی ہے یا نہیں ہے، دہریے بن رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کیوں ہو رہا؟ دہریت کی طرف لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ذات کو جس کے بارے میں صاحب سلم نے کہا سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد ولا يتصور، لا يحد ولا يتصور، وہ ذات ایسی ہے جو ہماری ننھی منھی عقل میں آ ہی نہیں سکتی، جو اس ننھی منھی عقل میں نہ آ سکے اسے خدا کہتے ہیں۔ لوگ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں اپنی ناقص عقل سے پیش کرتے ہیں، جبکہ لا يحد ولا يتصور، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ابھی بچے تھے تو حضرت حماد ان کے استاد ایک دہریے نے کہا میں خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا، خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ تو مناظرہ طے ہوا، امام ابو حنیفہ نے کہا استاد جی آپ ٹینشن نہ لیں، میں کروں گا مناظرہ اس سے۔ کہ تو کیسے کرے گا؟ آپ ٹینشن نہ لیں۔ وقت طے ہوا کہ فلاں وقت میں آ جائے، وہ دہریہ آیا، اس کے متبعین آئے، مسلمان بھی گئے۔ تو امام ابو حنیفہ قصداً لیٹ گئے، جب لیٹ گئے
تو اس نے بڑے نعرے لگائے، نعرے کسے، پتہ نہیں کیا کہا، کیوں لیٹ آئے ہو، وعدہ خلافی کی، کیوں لیٹ آئے؟ دہلی نے سوال کیا۔ امام صاحب نے کہا میں لیٹ اس لیے آیا، جب میں آیا تو راستے میں ایک دریا تھا، وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں کشتی کے انتظار میں تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا ایک درخت خود بخود کٹا اور اس کے تختے بنے، خود بخود تختے بننے کے بعد کشتی بنی، خود بخود کشتی بننے کے بعد یہ سارا کام ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اس نے قہقہ لگایا، کہا یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، اور اس میں امام صاحب کو کہا کہ خود بخود درخت کٹ گیا، خود بخود تختے بن گئے، خود بخود کشتی بنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ارے احمق، جب کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، یہ زمین و آسمان کا نظام کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ معلوم ہوا اس کے بنانے والا بھی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا اگر خدا ہے تو کدھر ہے؟ کدھر ہے خدا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اس بیوقوف کو میں کیسے سمجھاؤں؟ کہا دودھ منگواؤ، دودھ منگوائے گا کافی۔ کہا بتاؤ اس میں مکھن ہے؟ کہا مکھن ہے۔ کہا کدھر ہے؟ دہلی سے پوچھا مکھن کدھر ہے؟ کہتا ہے دودھ کے ذرے ذرے میں مکھن موجود ہے۔ کہ اگر دودھ کے ذرے ذرے میں مکھن موجود ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں خدا بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ خدا موجود ہے، بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اچھا، کہا یار کافی دیر سے تو اوپر تختے پہ بیٹھا ہوا ہے، میں نیچے کھڑا ہوں، تو آپ نیچے تشریف لائیں، میں اوپر تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں، پھر جواب دوں گا۔ وہ نیچے آیا دہلیا، امام صاحب اوپر بیٹھے۔ کہا کیا سوال تھا؟ کہا اگر خدا موجود ہے تو ابھی کیا کر رہا ہے؟ کہا اس نے یہ کیا، تجھ جیسے ظالم کو اٹھا کے نیچے بٹھا دیا، مجھ جیسے بچے کو اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا۔ تو سب سے پہلے اب دیکھیں ننھی منی عقل سے خدا تعالیٰ کے وجود کے اوپر خدا تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، سب سے پہلا ہم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ دنیا میں جا کے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے میری ربوبیت کا اقرار کرنا ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کمال چہ خالق کائنات پر یہ نہیں کہا اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے اور کسی لفظ کا انتخاب نہیں کیا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، رب کا انتخاب کیا۔ رب کہتے ہیں اس کو جو بچپن سے لے کر 55 تک پہنچانے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ یہ پہلا وعدہ ہوا جو میری روح نے بھی کیا تھا، آپ کی ارواح نے بھی کیا تھا، لیکن میرے بھائیوں ہم اس وعدے کو بھلا چکے ہیں، اس وعدے کو بھلا چکے ہیں۔ اگر ہم نے چیف منسٹر سے، وزیر اعظم سے وعدہ کیا ہو مہینے کے بعد کا، روزانہ ہم دن گنتے ہیں، یار اب بیٹا کتنے دن باقی ہیں؟ بیٹا پوچھتا ابا خیر ہے؟ کہ میں نے وعدہ کیا ہے چیف منسٹر سے کہ میں آپ کو فلاں تاریخ کو ملنے کے لیے آؤں گا، کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ ارے انسان، تو نے مخلوق سے وعدہ کیا، اس کو پورا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے، خالق سے کیا تھا لست بربکم، اس کو بھلا چکا۔ آج امت مسلمہ اکثریت کے اعتبار سے اس وعدے کو عملی زندگی کے اعتبار سے بھلا چکی ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت
وہ وعدہ جو عالم ارواح میں اللہ سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کیا تھا، رب ہونے کا اقرار کیا تھا، میرے بھائیوں اس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے، یہ کیسے؟ تو اس کا آسان طریقہ ہے، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، یہ نماز پڑھنے آتا ہی نہیں آتا، حالانکہ اوپر تو وعدہ کر کے آیا تھا تیری مان کے چلوں گا۔ ابھی مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی، آؤ نماز کی طرف، کہتے ہیں پڑھ لیں گے۔ یہ پہلا وعدہ ہوا تھا، پہلا وعدہ ہوا تھا جس میں اللہ اپنی ربوبیت کا اقرار کروا رہے ہیں حضرت انسان سے۔ دوسرا وعدہ جس کا ذکر تیسرے پارے کے آخر میں آیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول، اللہ خدا کی قسم، اور میرے مسلمان بھائیوں اپنی نسبت کی قدر کرو، نسبت کی لاج رکھو۔ جس نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا، اس نبی کی اتباع کے لیے اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی آج ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، تمام مفسرین لکھا یہاں رسول سے بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے انبیاء، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لے کے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ بھی آج علیہ السلام، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کی بھی نجات اسی میں تھی کہ وہ مجھ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ تو دوسرا وعدہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بات تو اللہ کو پتہ ہے، علیم و بذات الصدور، خبیر بھی ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کوئی نبی تو آ نہیں سکتا۔ باقی انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضور کا زمانہ تو آ نہیں سکتے، تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ؟ مفسرین لکھا ہے، غالباً حاشیہ جلالین میں لکھا ہے، علامہ صاحب نے لکھا رحمہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا، اگرچہ تم زمانہ تو نہ پا سکے لیکن ارادہ کر لو تمہیں اجر مل جائے گا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دوسرا وعدہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے کیا تھا کہ انبیاء کی جماعت، ہمارے نبی کی شان تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، جب حضرت آدم کو نیچے اتارا گیا، اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، نیچے آ جاؤ، حضرت آدم نیچے آئے، بڑی دعا کرتی رہی،
دعا کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بڑی دعائیں کی، ربا معاف کر دے، معاف کر دے۔ قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کی عرش الہی کے وہاں دامن میں نگاہ پڑی، وہاں لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ربا اس کے طفیل معاف کر دے۔ قرآن کہتا ہے فتاب علیہ، ہم نے آدم کی توبہ قبول کر لی، ہم اس نبی کو امتی ہیں۔ تو دوسرا وعدہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ تیسرا وعدہ چوتھے پارے کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ نے اہل کتاب کے علماء سے کہا تھا، دیکھنا حق بات ہمیشہ بیان کرتے رہنا، حق بات کو کبھی نہ چھپانا۔ یہ تیسرا وعدہ اللہ نے اہل کتاب کے علماء سے کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس وعدے کے مکلف جو اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ربا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آج امت من حیث الامت اس وعدے کو بھلا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ امت اس وقت پورے عالم کے اندر ذلیل ہو رہی ہے، کیونکہ جب خالق سے وعدہ جو کیا تھا، جب مخلوق اسے پس پش ڈال دے گی تو اس کی پھر مدد نہیں آئے گی۔ ہم جن اسباب کے پیچھے پڑے ہیں، یہ کر لو گے تو مسلمانوں کو، پاکستان والوں کو عزت اور ترقی مل جائے گی۔ نہیں، اس سے نہیں ملے گی۔ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ٹھیک ہوگی۔ کب ٹھیک ہوگی؟ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کو بچا لو۔ اس معاشرے سے ظلم کو ختم کرو، اس معاشرے سے رشوت کو ختم کرو، اس معاشرے سے جھوٹ کو ختم کرو، اس معاشرے سے ادب کو باہر رکھو، اس معاشرے سے ہر اس چیز کو ختم کرو جو چیز اللہ سے بغاوت کا سبب بنتی ہے۔ ہماری مثال ہر آدمی سوچ رہا ہے ملک کیسے اوپر چلا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک کنویں میں کتا مارا پڑا ہے، اب لوگ کہتے ہیں اس کنویں کو پاک کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا 1000 ڈول نکال لو، ایک نے کہا عود کی خوشبو ڈال دو، ایک نے کہا گلاب ڈال لو، ایک نے کہا یہ کر لو یہ کر لو، لیکن کتا نکالنے کا مشورہ کوئی نہیں دے رہا۔ جو مرضی کر لیں، جب تک کتے کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس معاشرے سے سود کی لعنت کو ختم نہیں کریں گے، یہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔
کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم ممبر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، جب تک اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، وہ وعدہ جو عالم ارواح میں ہماری روح نے اللہ سے کیا تھا، جب تک اس کو بجا نہیں لائیں گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں تبدیلی لے کے آ جاؤ۔ آج ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے فلاں آدمی کی اصلاح ہو جائے، اپنی فکر نہیں ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اپنے آپ کو دیکھ لے، میں تجھے نظر آ جاؤں گا۔ میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے کردار سے کسی مسلمان نہیں، کسی انسان کو بھی نقصان نہ پہنچے، یہ ہے محمدی سوچ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ہاتھ، میری زبان، میرے دل میں کسی اللہ کی مخلوق کے بارے میں منفی سوچ نہ آئے۔ جب مسلمان اس لیول پہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو یہ سکھاؤ، روزانہ کم از کم 10 منٹ تو نکالو۔ جس کی خاطر کماتے رہتے ہو، ساری زندگی لگا دی کمانے میں، لیکن نہیں سوچا ان کی اصلاح کی، ان کی آخرت کیسے بنے۔ 10 منٹ نکالو، ان کے سامنے اللہ کی قدرت، اللہ کی خالقیت، اللہ کے رزاق ہونے کو بیان کرو۔ بیٹا، ایک نہ ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ دیکھیے، آپ کے پردادا چلے گئے، دادا چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے بیٹا، اس میں رہ کر دیکھنا خدا تعالیٰ کے نافرمان نہ بن جانا۔ یہ مذاکرہ روزانہ 10 منٹ اپنے بچوں کو بٹھا کے کیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسل کی اصلاح ہو جائے، فکر ہی نہیں ہے، کمانا، صبح گئے شام کو واپس آئے، بچے سوئے ہوئے ہیں، ٹائم ہی نہیں باپ کے پاس۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت تھی، بٹھاتے تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی جو گزرنی تھی گزر گئی۔ یہ جو نسل ہے، نئی نسل، ان کی تربیت کی کوشش کرو، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آم کا درخت بوڑھا ہو جائے تو جو مالی ہوتا ہے، عقل مند، جو نیا پودا لگاتا ہے، اس پہ توجہ دیتا ہے کہ اب یہ جوان ہوگا، یہ پھل دے گا، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا